الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی زاہدانہ تھی کہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے. حضرت عمر بن حارث کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ درہم و دینار چھوڑا، نہ لونڈی و غلام، اور نہ کچھ صرف، اور صرف اپنا سفید خچر اور کچھ ہتھیار اور کچھ زمین جو عام مسلمانوں پر صدقہ کر گئے تھے چھوڑا تھا. دنیاوی مال تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کا تو سوال ہی نہیں. کچھ زمینیں تھیں جو مسلمانوں پر تصدق کر کے اپنے پہلے سے کر دی تھیں. بہرحال آپ کے مطروقات میں 3 چیزیں تھیں: بنو نذیر، فدق، خیبر کی زمینیں، سواری کا جانور اور ہتھیار. بنو نذیر، فدق، خیبر کی زمینوں کے باغات وغیرہ کی آمدنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی ازواج مطہرات کے سال بھر کے اخراجات اور فقراء، مساکین اور عام مسلمانوں کی حاجت میں صرف فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض ازواج مطہرات چاہتی تھیں کہ ان جائیدادوں کو میراث کے طور پر وارثوں کے درمیان تقسیم ہو جانا چاہیے. چنانچہ حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ان لوگوں نے اس کی درخواست پیش کی، مگر آپ نے اور حضرت عمر وغیرہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں کو یہ حدیث سنا دی کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے. اس حدیث کی روشنی میں صاف صاف کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق یہ جائیدادیں وقف ہو چکی ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جن مدات و مصارف میں ان کی آمدنیاں خرچ فرمایا کرتے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت عباس و حضرت علی کے اصرار سے بنو نذیر کی جائیداد کا ان دونوں کو اس شرط پر متولی بنا دیا تھا کہ اس کی جائیداد کی آمدنیاں انہی مصارف میں صرف خرچ کرتے رہیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے. پھر ان دونوں میں کچھ انبن ہو گئی اور ان دونوں حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بنو نذیر کی جائیداد تقسیم کر کے آدھی حضرت عباس کی تولیت میں دے دی جائے اور آدھی کے متولی حضرت علی رہیں، مگر حضرت عمر نے اس درخواست کو نامنظور فرما دیا. لیکن خیبر اور فدق کی زمینیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک خلفاء ہی کے ہاتھوں میں رہیں. حاکم مدینہ مروان بن حکم نے اس کو اپنی جاگیر بنا لی تھی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانہ خلافت میں پھر وہی عمل درآمد جاری کر دیا جو حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں تھا، یعنی پھر سے وہی صحیح کر دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے ہی مشہور خلیفہ، ولی، تابعی گزرے، بہت ان کے تو واقعات بہت کتابوں میں موجود ہیں. ان کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. یہ جو باب ہے اس کو اسپیڈ میں یعنی آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. کچھ سواری کے جانور تھے، یہ بھی صدقات میں آ گئے، گھوڑے، اونٹنیاں، خچر وغیرہ تھے. ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، یہ بہت ہی عمر دراز تھا. حضرت امیر معاویہ کے زمانے تک زندہ رہا اور اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے تھے اور آخر میں اندھا بھی ہو گیا تھا. ابن عساکر کی تاریخ میں کہ حضرت علی بھی جنگ کے
جنگ خوارج میں اس پر سوار ہوئے تھے۔ ہتھیار وغیرہ بھی تھے کیونکہ ہمیشہ جہاد کا معاملہ رہتا تھا، کچھ ہتھیار بھی تھے، یہ بھی صدقات میں شامل ہوئے۔ ذوالفقار تلوار کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت علی کے پاس رہی۔ کچھ برتن بھی تھے، برتنوں میں کیا تھا، کچھ پیالے تھے، ایک شیشے کا پیالہ بھی تھا، ایک پیالہ لکڑی کا تھا جو پھٹ گیا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کے شگاف کو بند کرنے کے لیے چاندی کی زنجیر سے اس کو جڑ دیا تھا، یعنی بند کرنے کی کوشش، جو شگاف ہو گیا تھا اس کو بھی چپکانے کی کوشش کی، چاندی کے تار سے سمجھ لیجیے۔ چمڑے کا ایک ڈول، ایک پرانی مشق، ایک پتھر کا تغار، ایک بڑا سا پیالہ جس کا نام السعا تھا، ایک چمڑے کا تھیلا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ، کینچی اور مسواک رکھتے تھے، ایک کنگھی، ایک سرما دانی، ایک بہت بڑا پیالہ جس کا نام الغرہ تھا، سا اور مد ناپنے کے لیے 2 پیمانے تھے۔ ان کے علاوہ چارپائی سیاہ لکڑے کی تھی، بالکل مختصر تھا، یعنی زاہدانہ جو سامان ہوتا ہے وہی، اور کچھ تبرکات تھے۔ اس تبرکات میں کیا تھا، منہ مبارک، نالین شریفین، لکڑی کا پیالہ جو میں نے اوپر ذکر کیا وہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان تینوں آثار مبارکہ کو اپنے گھر میں محفوظ کر رکھا تھا۔ ایک موٹا کمبل حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، جن کو وہ بطور تبرک اپنے پاس رکھے ہوئے تھیں اور لوگوں کو اس کی زیارت کراتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابو بردہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے ایک موٹا کمبل نکالا اور فرمایا کہ یہ وہی کمبل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حضور کی ایک تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا حضرت علی کے پاس تھی، ان کے بعد ان کے خاندان میں ہی رہی، یہاں تک کہ یہ تلوار کربلا میں حضرت امام حسین کے پاس تھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین کے پاس رہی۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام زین العابدین یزید بن معاویہ کے پاس سے رخصت ہو کر جب مدینہ تشریف لائے تو مشہور صحابی حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو یا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کی حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں۔ پھر انہوں نے یہ گزارش کی کہ آپ کے پاس جو تلوار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ وہ مجھے عنایت فرما سکتے ہیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یزید کی قوم آپ پر غالب آ جائے اور یہ تبرک آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے، اور اگر آپ نے اس مقدس تلوار کو مجھے عطا فرما دیا تو خدا کی قسم جب تک میری ایک سانس باقی ہے ان لوگوں کو اس تلوار تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ مگر حضرت امام زین العابدین نے اس مقدس تلوار کو اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں فرمایا۔ آپ کی انگوٹھی اور عصا مبارک پر جانشین ہونے کی بنا پر خلفائے کرام ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہم اپنے اپنے دور خلافت میں ان کے پاس رہی انگوٹھی، مگر انگوٹھی حضرت عثمان کے ہاتھ سے کنویں میں گر کر ضائع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حلیے کا بیان یہاں پر ہے، آپ کیسے یعنی دکھتے تھے، صحابہ نے اس کو ایک ایک باریکی سے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا اور سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ سبحان اللہ، حضور کے
پسینے مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی. صحابہ کرام اسے جمع کر کے عطر کی طرح اپنے بدن پر لگاتے تھے. یہ حدیث سے موجود ہے. باقاعدہ کانچ کی شیشی میں جمع کر لیتے تھے. حضور آرام فرماتے تھے اگر اور اٹھتے تھے جب تو جو چمڑے کا جو بستر ہوتا تھا اس پر پسینہ مبارک جمع ہو جایا کرتا تھا. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ شیشی میں پسینے کو جمع کرتی تھی. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی تھی؟ فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا مبارک پسینہ ہم خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایسی خوشبو کہ دنیا میں ایسی خوشبو کہیں نہیں. سبحان اللہ. حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے. حضور کے جسم انور کا سایہ نہ تھا. یہ حضور کا ایک معجزہ ہے کہ نہ ہی سورج کی روشنی میں، نہ ہی چاند کی روشنی میں، نہ ہی چراغ میں حضور کا سایہ نظر نہیں آتا تھا. نوادر الاصول میں حضرت ذقوان تابعی سے یہ حدیث نقل ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا. امام ابن صبا کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ نور تھے اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا. یہ حضور کا ایک معجزہ ہے. دوسرا معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بدن اطہر پر مکھی مچھر جوئیں وغیرہ نہیں بیٹھتی تھی، نہیں آتی تھی. مکھی کبھی نہیں بیٹھی. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا. یہ دیکھیں یہاں پر یہ کھٹمل کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے. تو یہ جو بات بڑی مشہور ہے کہ کھٹمل کو حضور نے دعا دی ہے، اور فجر کی نماز جا رہی تھی تو کھٹمل نے کاٹ لیا تو آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے دعا دے دی. تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کیسے کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی امت کو نقصان پہنچے؟ کھٹمل جہاں ہو جائے انسانوں کی زندگی یہ لوگ بالکل اجیرن کر دیتے ہیں. تو حضور ایسی دعا کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ صحیح نہیں ہے. میں نے تو آج تک کہیں نہیں پڑھا. اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دے، کسی کتاب میں ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے. جو ہے کھٹمل مچھر وغیرہ تو حضور کے قریب بھی نہیں آتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے. حضور کے دونوں شانوں کے بیچ میں، یعنی جو پیچھے جو کندھے ہوتے ہیں، دونوں کاندھوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی. یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا. چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے کہ میں نے حضور کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کے مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا تھا. لیکن ایک روایت میں یہ بھی کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فإنک منصور. مہر نبوت کے بعد آپ کا قد مبارک جو ہے، حضرت انس کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ لمبے نہ تھے نہ پست طاقت تھے، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا. جب چلتے تو کچھ جھک کر چلا کرتے تھے. صحابہ کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے، لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں میں کھڑے ہو جاتے، ہزاروں کے مجمع میں بھی، تو آپ سب سے
طویل ہی نظر آتا ہے، آپ کا سر مبارک سب سے اونچا ہی نظر آتا ہے، چاہے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہی نظر آتے، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کے بال زلفوں کی طرح تھے، یعنی کہ لمبے تھے، کبھی شانوں تک، کبھی کانوں تک، ہاں کندھے سے نیچے حضور نے کبھی بال نہیں رکھے، پورے بال رکھتے تھے۔ آج کل جو عجیب 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 کارٹون جیسے بال بنانے کا فیشن چلا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ امان میں رکھے مسلمانوں کو، کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بال رکھے؟ آپ اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے، کبھی کبھی اس لیے کہ حضور کے بال بھی خراب نہیں ہوتے تھے، یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے۔ سو کر اٹھنے کے باوجود بھی آپ کے بال ایسے لگتے تھے جیسے کنگھی ہی کیے ہوئے ہیں، بالکل جمے ہوئے رہتے تھے، ہماری طرح بال پھیل نہیں جاتے تھے، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ بیچ میں مانگ بھی نکالتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آخر عمر تک آپ کے بال سیاہ رہے، سر اور داڑھی میں 20 بالوں سے زیادہ سفید بال نہ تھے۔ صحابہ کرام نے بالوں کو جمع بھی کیا تھا، پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، ام سلمہ نے اسے اپنی پاس ایک شیشی میں رکھا بھی تھا اور بیماروں کو اسے پانی میں ڈبا کر پلاتی تھی۔ حضور کا چہرہ مبارکہ بالکل چاند کی طرح تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا، میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزات اور آپ کا قد مبارک اور ایک ایک چیز کی ڈیٹیل صحابہ کرام نے کتابوں میں بیان کی ہے، سب صحابہ سے روایت میں موجود ہے۔ آپ کے دونوں ابرو جو ہے یہ ملے ہوئے تھے، بھویں جسے کہتے ہیں، دونوں ملی ہوئی تھی، باریک نے بالکل خوبصورت نظر آیا کرتی تھی، دور سے دیکھا جائے تو ملی ہوئی نظر آتی تھی، ایسے بالکل ایسے ملی ہوئی ایسی بھی نہیں تھی، بالکل قریب قریب سے متصل تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی، حضور اگر غصہ ہوتے تو رگ ابھر جایا کرتی تھی۔